تھے بہت سے افراد جو کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کے آباء و اجداد اصل میں ملک و ملت اور مذہب سے غداری اور برطانیہ سے وفاداری کے صلے میں اس مقام تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بھٹو خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بھٹو خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے: غلام مرتضیٰ بھٹو، ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو اور پھر ان کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت اصفہانی سے شادی کی جو کہ ایک ایرانی لڑکی تھی، اور یہ بھٹو کی دوسری بیوی تھی، جن سے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو پیدا ہوئے۔ اس خاندان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1843 میں چارلس جیمز کی قیادت میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، اور یہاں دولت کی لوٹ مار کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک خاص طبقہ پیدا کیا جس کے ذمہ عوام سے لگان یعنی ٹیکس کی وصولی کرنا تھا، اور برصغیر کی غریب عوام سے ٹیکس وصول کرنے والا یہ طبقہ پیدا ہوا جسے آج وڈیرا، سردار اور جاگیردار کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی انہی مہربانیوں سے بھٹو خاندان آج بھی برصغیر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ برصغیر کے انہی غدار خاندانوں کی وجہ سے انگریز اگلے 90 سال میں برصغیر کی 1000 ملین پاؤنڈ دولت اور بے پناہ وسائل لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوا، جس سے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی وہ فضا پیدا ہوئی جو آج بھی قائم ہے۔ بہرحال خدا بخش خاندان اور اس کے بیٹے میر مرتضیٰ خان بھٹو نے انگریزوں اور ان کے حامی سندھی وڈیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن سب باری باری وفات پا گئے، مگر انہی میر مرتضیٰ خان بھٹو کے بیٹے میر شاہ نواز بھٹو نے انگریزوں سے صلح کر لی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہ کیا، اور یہاں سے بھٹو خاندان کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوئی۔ انگریزوں نے شاہ نواز بھٹو کو خوب نوازا اور یہ شخص کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ شاہ نواز بھٹو جو کہ 1888 میں پیدا ہوا اور 1957 میں وفات پائی، یہ شخص ممبئی حکومت میں مشیر اعلیٰ، جوناگڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان اور انگریزوں کی ممبئی پریزیڈنسی کا وزیر بھی رہا۔ اس شخص کا برطانیہ سے وفاداری اور ملک و قوم سے غداری کی وجہ سے پہلے CIA اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس خاندان کے ابتدائی افراد جیسا کہ محمد بخش بھٹو نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن ان کے بعد ان کی ساری نسلیں غدار ثابت ہوئیں، اور اس خاندان کے کئی افراد کو برطانیہ کی طرف سے سر، نواب اور بہادر کے خطابات دیے گئے۔ اس خاندان کو ملک و قوم سے غداری کے سلسلے میں بے شمار زمینیں دی گئیں جو سندھ کے غریب ہاریوں سے لوٹی گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ یہ خاندان 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کا مالک تھا، جو کہ انگریزوں کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کی صورت میں ملک و قوم کا استحصال کرتا رہا، اور اس خاندان کی دولت کا اندازہ کئی ملین ڈالرز میں ہے۔ سکھر جیکب آباد ان کی ریاست میں شمار ہوتے تھے۔ ایک انگریز مصنف ڈیوڈ چیزمین نے اپنی کتاب لینڈ لارڈ پاور اینڈ رورل انڈیپینڈنس ان کرنل سندھ کے مطابق سندھ میں یہ وڈیرے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور ان کو برطانیہ کی طرف سے مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ جیسے چاہیں غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھیں، مگر برطانیہ کے وفادار رہیں، اور سندھ میں بھٹو خاندان کے علاوہ انگریزوں کے وفادار غلاموں میں قدیر درخان، میر عبد الحسین خان تالپور جو کہ موجودہ سندھ کی سیاستدان فریال تالپور کے آباء و اجداد میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ غلام رسول جتوئی اور جتوئی خاندان انگریزوں کی مہربانی سے آج بھی سندھ میں اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کے خاندان کی بات کرتے ہیں جو کہ خود کو مخدوم کہلواتے ہیں، یعنی وہ خاندان جس کا ہر فرد خدمت کے لیے جانے کے لائق ہو، مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ خاندان ماضی میں انگریزوں کی والہانہ خدمت کے لیے ہمیشہ ایک پیر پر کھڑا رہا۔ یہ لوگ ایک طرف تو اولیاء اکرام کے مزارات کی گدی نشین اور مخدوم بن کر لوگوں کی خدمات و عطیات سمیٹتے رہے، اور دوسری طرف گوروں کو اپنا مخدوم بنا کر اپنی ہی ملت کی قتل و غارت میں ان کے حنیف بن کر بدلے میں جاگیریں لیتے رہے۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں موجودہ شاہ محمود قریشی کے ہم نام ان کے پردادا
مخدوم شاہ محمود قریشی اس خاندان کے سربراہ اور درگاہ کے گدی نشین تھے۔ سکھوں کے نامور حکمران مہاراجہ رنگیت سنگھ کے باقاعدہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ مخدوم کافی زمینوں کے مالک تھے اور ان کا شمار ملک کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان شہر کو جب فتح کیا تو انہوں نے مخدوموں کی عزت و تکریم کے پیش نظر انہیں 3,500 روپے مالیت کی جاگیر عطا فرمائی، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جب 1947 میں سکھوں کی قوت لڑکھڑانے لگی اور تاج برطانیہ کے انگریزوں نے یونین جیک کا جھنڈا برصغیر پر لہرا دیا تو مخدوم شاہ محمود نے اس زمانے میں انگریز سرکار عالیہ کو جو خفیہ خبریں دیں وہ ان مخدوموں کے نئے آقا کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہوئی۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے مخدوم شاہ محمود کو ان کی اعلیٰ خدمات کے معاوضے میں 1,000 مالیت کی مستقل جاگیر اور تاحیات 700 روپے پینشن مقرر کرنے کے علاوہ ایک پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خونی ہنگاموں کے دوران جب ہندوستان کی کچلی ہوئی عوام نے برصغیر پر برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کی تو اس نازک دور میں مخدوم شاہ محمود نے انگریز سرکار کے خفیہ مخبر کی خدمات سر انجام دی۔ انگریز سرکار کے اس وفادار نے سرکاری فوج میں 20,000 سوار اور کافی پیادے بھی بھرتی کروائے۔ اس کے علاوہ 25 سرداروں کی ایک پلٹون بنا کر جب کرنل ہیملٹن رائے احمد کھرل اور ان کے مجاہدین کے خلاف خونی لڑائی لڑ رہا تھا تب مخدوم شاہ محمود نے خفیہ مخبر کے علاوہ انگریزوں کی قوت بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بڑا رہنما انگریزوں کی مدد کر رہا ہے تو ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، جس کا جدوجہد آزادی پر بہت برا اثر پڑا اور مخدوم شاہ محمود نے ان بڑی خدمات کے معاوضے میں 30,000 نقد کے علاوہ 1,800 مالیت کی جاگیریں اور 8 کنوؤں پر مشتمل زمین بھی سرکار برطانیہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ جب پاکستان کے موجودہ سیاستدان شاہ محمود قریشی کے پردادا اور ان کے ہم نام بزرگ شاہ محمود قریشی جب 1859 میں وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا بہاول بخش حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کا سجادہ نشین بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اس گدی نشین بہاول بخش کی دستار بندی ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے بڑی شان و شوکت سے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یاد رہے کہ جب انگریز اور افغانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انگریزوں کو عبرتناک شکست ہوئی، اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف مجاہدین اسلام اس علاقے میں جو آج پاکستان میں واقع ہے ان پہاڑوں میں انگریز کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے تو دوسری طرف مخدوم کہلانے والے اور اولیاء اللہ کے گدی نشین انگریزوں کا ساتھ دے کر امت مسلمہ سے اپنی غداری کے بدلے میں بھاری نذرانے وصول کر رہے تھے۔ ان کی انہی خدمات کے سلسلے میں 1877 میں بہاول بخش کو مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور کچھ عرصے بعد وہ ملتان میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی بنا دیے گئے اور انہیں صوبائی درباری کی نشست بھی الاٹ ہو گئی۔ بہاول بخش کی افغان جنگ میں بہاول بخش کی انگریزوں کے لیے سر انجام دی گئی خدمات کو سراہنے کے لیے 1880 میں لاہور میں ایک شاندار شاہی دربار لگایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا انگریزوں کے ایجنڈے میں کردار کم و بیش ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں خاندانوں نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلم مزاحمت کو کچلنے اور انگریزوں کے قدم مضبوط کرنے میں بہت مدد فراہم کی، جبکہ ان خاندانوں میں سے آج بھی ایک خاندان گدی نشین اور سیاستدان بن کر ہم پر مسلط ہے، جبکہ دوسرے خاندان سے ایک کذاب نبی نے جنم لیا اور اس کی باقیات آج بھی ہم پر مرزیوں کی صورت میں مسلط ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان سیاسی وفاداریاں بدلنے میں آج بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آخر ہر بار یہ کیوں صلیب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ برطانوی صلیب ہو یا امریکی؟ بہرحال ان کی کبھی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جن میں یہ اپنی مریدیوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور کبھی سر سے شرم و حیا اتار کر اسلام اور پاکستان کے دشمن شراب کے نشے میں بدمست ہیلری کلنٹن کے ساتھ سر جوڑے عاشقانہ مزاج دکھا کر ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔
صرف پاکستانی پریس ہی نہیں بلکہ مغربی پریس بھی ان کی بے شمار ایسی تصویریں شائع کر چکا ہے جس میں موصوف کو یورپی دوروں میں اکثر شراب کی محفلوں میں جام لہراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1909 کے ریکارڈ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے بدلے میں 300 روپے خلعت اور سند عطا کی۔ اب جو حوالہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا ہے وہیں چودھری نثار علی خاندان کے آباء و اجداد میں سے ایک چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گجرانوالہ گزٹ 1935 اور 1936 کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکلسن کی فوج میں تھے، اور قصور کے خیر الدین خان جو کہ خورشید قصوری کے خاندان سے تھے، انہوں نے انگریزوں کے خاندان سے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی۔ رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کو شہید کروانے میں مخدوم شاہ محمود کا کافی ہاتھ ہے، مگر جو مجاہدین بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے ان کو سید سلطان کتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیروالا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے MNA دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جنگ آزادی کے دوران ملتان میں آباد پٹھان قبیلے کے گردیزی خاندان نے انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے ان کی مدد کے صلے میں انہیں جاگیریں عطا کی۔ خان گڑھ میں آباد پٹھان قبیلے کے نواب زادگان کے جد امجد اللہ داد خان نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے اس کی اس خدمت کے صلے میں اسے خصوصی خلعت عطا کی اور انعام میں جاگیریں عطا کی۔ پاکستان کے نامور مرحوم سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ خان انہی کی اولاد میں سے تھے۔ قصور میں آباد پٹھان قبیلے ممدوٹ نے انگریزوں کا ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیریں عطا کی گئی، عہدے اور منصب دیے گئے۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے مزاری کے سردار امام بخش مزاری نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے اسے انگریزوں کی مدد کرنے کے صلے میں سر کا خطاب دیا اور جاگیریں عطا کی۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے کے سربراہ بجران خان دریشک نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے دریشکوں کا ایک خصوصی دستہ انگریزوں کے پاس بھیجا، لہٰذا انگریز سرکار نے اپنی مدد کے صلے میں دریشکوں کو جاگیریں عطا کی۔ مکھڑ شریف کے عربی نیاد پیروں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیریں، عہدے اور منصب عطا کیے گئے۔ لاہور میں آباد اہل تشیع ایرانی النسل باشو سردار علی رضا نے ایک گھڑ سوار دستہ تیار کر کے جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمانوں اور ہندو سپاہیوں کے خلاف لڑنے کے لیے انگریز کی طرف بھیجا۔ اس دستے کے ساتھ علی رضا کا بھائی محمد تقی خان تھا جو مجاہدوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ باشو کو جنگ کے بعد خطاب، سند اور وزارت اور وظیفے عطا کیے گئے۔ 147 دیہاتوں کی طلاقہ داری سونپ دی گئی۔ لاہور کے شیخ خاندان کے سربراہ شیخ امام دین نے جنگ آزادی میں 2 دستے خصوصی طور پر دلی بھجوائے جنہوں نے حریت پسندوں کا خون بہایا۔ ان خدمات کے بدلے میں انگریزوں نے اسے بہت بڑی جاگیر بخشی۔ سرگودا کے ٹیوانوں کے گھڑ سواروں نے دلی کو فتح کرنے میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے، چنانچہ انگریزوں نے انہیں خطاب، پینشن اور لمبی چوڑی جاگیریں دیں۔ کالا باغ کے نوابوں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیریں، عہدے اور منصب دیے گئے۔ جنگ کے سیال سردار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی انگریز فوج کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی جس پر انہیں جاگیریں اور خلعتیں ملی۔ اسی قسم کی غدارانہ خدمات کے لیے انگریزوں نے پنڈ دادن خان کے کھوکھروں، جودھروں، گیپیوں، خانوں، مکھڑ شریف کے پیروں، آوانوں، کالا باغ کے نوابوں، عیسیٰ خیل کے خیلیوں اور کئی دوسرے سرکردہ خاندانوں کو عزت، خطاب، وظیفے اور وسیع جاگیریں عطا کی۔
بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ برصغیر میں قدم جمانے کے لیے انگریزوں نے یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، شہزادوں، سول پولیس اور آرمی ممبران کی سروس پر مسلسل نوازشات کے ذریعے وفاداری یقینی بنائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے منظور نظر یہ افراد ایک تو عوام پر قابو رکھتے تھے، پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے انگریزوں کی خدمت سر انجام دے رہے تھے اور وفاداری کے لحاظ سے بھی قابل اعتبار تھے۔ اس لیے انگریزوں نے ان کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا اور ان کے لیے کئی تعلیمی ادارے کھولے۔ ملٹری اور کیڈٹ کالجز اسی دور میں متعارف کروائے گئے اور ان تعلیمی اداروں میں سرداروں، جاگیرداروں اور نوابوں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ انہی چھوٹی عمر میں ہی ان تعلیمی اداروں کی نرسری برانچز میں داخل کیا جاتا، جہاں انگریز آیائیں ان کی تربیت کرتی۔ بلوچ سرداروں میں مری، بگٹی، مزاری اور دیگر اہم قبائل کے بچوں کو بچپن میں ہی داخل کر دیا جاتا تھا۔ شیر محمد مری، محمد اکبر خان بگٹی، میر بلخ شیر مزاری اور امیر شیر خان مزاری وغیرہ کو اسی پالیسی کے تحت تعلیم دی گئی، بلکہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھی بھیجا گیا۔ ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو دو اہم فائدے ہوئے۔ ایک تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں برطانوی پرچم بلند کیے اور انگریزوں کو کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہ رہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک آزادی کے سخت مخالف تھے، مگر انگریزی اسکولوں کے یہ تعلیم یافتہ انگریزوں کا آخری سہارا تھے اور انگریزوں نے بڑی چالاکی سے انہیں تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں، تو قائد اعظم کے کھوٹے سکوں سے مراد یہی نواب اور جاگیردار خاندان تھے جنہیں انگریزوں نے بڑی چالاکی سے مسلم لیگ میں شامل کروایا۔ وہ جاگیردار اور وڈیروں کی اولادیں جو ملٹری اور سویلین بیوروکریسی میں شامل تھیں اور جن کی تربیت برطانوی سامراج نے خود کی تھی، یہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان بننے کے چند سال پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی جاگیروں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے ملکی سیاست میں گھس آئے۔ ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی، اور تب انہوں نے ایسا اس لیے بھی کیا تھا کہ وہ انگریزوں کو مکمل طور پر اپنی وفاداری کا یقین دلا سکے۔ برصغیر کا نہری نظام انگریزوں نے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بنایا اور ریلوے لائن بچھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ افغانستان تک فوجی ساز و سامان پہنچایا جائے۔ اسکول اور ہسپتال برصغیر میں موجود انگریز ملازمین اور ان وڈیروں اور نوابوں کی اولادوں کے لیے بنائے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے برصغیر کا غریب طبقہ خوشحال ہو۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد 1886 میں 200 ایکڑ رقبے پر ایچیسن کالج کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں پنجاب بھر کے جاگیردار، وڈیرے اور برطانیہ کے لیے بطور سیاسی ایجنٹ کام کرنے والوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اس کالج کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نافذ ہونے والے تعلیمی نظام اور نصاب تعلیم نو آبادیاتی سانچے میں ڈھالا گیا تھا، اور اس کالج میں نئی وفادار نسل کی تیاری کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا وہ طبقہ بھی تیار ہوا جو برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر اس قوم پر غلامی مسلط کرنے میں انگریزوں کی وفاداری کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے، اور آج بھی پنجاب اور سندھ میں یہی حکمران حکمرانی کر رہے ہیں۔ کبھی یہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے نظر آتے ہیں تو کبھی نون لیگ کے، اور کبھی فوجی امروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔